بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. باب من نظر ان يصلي في بیت المقدس. اس آدمی کی نظر کے بیان میں جو یہ نظر مانتا ہے کہ وہ بیت المقدس میں نماز پڑھے گا. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد قال اخبرنا حبيب المعلم عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله ان رجلا قام يوم الفتح. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی فتح مکہ کے دن جو ہے وہ کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ انی نظرت للہ ان فتح اللہ علیک مکہ. اے اللہ کے رسول، میں نے یہ نظر مانی تھی اللہ کے لیے کہ اگر اللہ نے آپ کو مکہ فتح کر دیا، اللہ نے آپ کے لیے مکہ فتح کر دیا کہ ان اصلی فی بیت المقدس کہ میں بیت المقدس میں نماز پڑھوں گا، رکعتین 2 رکعتیں. قال صلیھا ہونا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا تم یہی نماز پڑھ لو. ثم اعاد علیہ، اس آدمی نے یہ سوال دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا. فقال صلیھا ہونا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی پڑھ لو نماز. ثم اعاد علیہ، اس نے اپنے سوال کا دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعادہ کیا. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شأنک اذن، تب تم خود ہی اپنی حالت بہتر جانتے ہو. شأنک یہ مفعول بھی کی وجہ سے منصوب ہے. الزم شأنک معنی یہ کہ انت تعلم حالک، کہ تم اپنی جو ہے وہ حالت کو زیادہ اچھی طرح جانتے ہو. اذن تنوین کے ساتھ ہے، جواب ہے اور جزا ہے. مطلب یہ کہ جب آپ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ یہاں نماز پڑھنے سے منکر ہیں، تو جیسا آپ نے نظر مانی ہے بیت المقدس سے نماز پڑھنے کی ویسا ہی کرو. اس حدیث کو جو ہے وہ امام احمد نے ابن سفیان سے اس کی تخریج کی. کہ انه سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النظر نظره فی الجاہلیت، کہ اس نے ایک نظر مانی تھی جو نظر تھی اس نے جاہلیت کے اندر مانی تھی. اس کے بارے میں یہ پاک نے پوچھا تو آپ نے اس سے کہا کہ علی وصن او لنصب، یہ کسی بت کے لیے تم نے نظر مانی تھی یا کسی جو ہے وہ تھان کے لیے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے تو اللہ کی نظر مانی تھی. اور پھر نظر یہ تھی کہ میں جو ہے وہ جانور بوانہ پہ ذبح کروں گا. تو آپ نے کہا اپنی نظر کو پورا کر دو. اور تو یہاں پر یہ کہ آپ نے کہا کہ نماز ہی پڑھ لو. اس حدیث میں دلیل اس بات پر ہے کہ جو آدمی نماز یا صدقہ یا کسی اور چیز بھی کسی ایسی جگہ پہ کرنے کی نیت نظر مانتا ہے کہ وہ مکان اس ناظر کے مکان سے افضل نہیں ہوتا جہاں پر یہ نظر ماننے والا نظر مان رہا ہے. اگر آدمی مکہ میں بیٹھ کے جو ہے یہ نظر مانتا ہے، یہ مدینہ میں بیٹھ کے یہ نظر لگا جی میں بیت المقدس میں جو ہے وہ نماز پڑھوں گا، تو مدینہ یا مکہ تو بیت المقدس سے افضل ہے، یا وہاں کی نماز مسجد نبوی کی نماز ہوگی یا مسجد حرام کی نماز ہوگی، بیت المقدس کی نماز سے زیادہ وہ ہے. تو اب اس کو جو ہے وہ یہ واجب نہیں ہے کہ وہ منظور بھی کو اسی مکان میں لائے جہاں کی اس نے نیت مانی ہے، نظر مانی، بلکہ بالفعل وہ اپنے مکان ہی کے اندر اس کی جو ہے وہ اس کو پورا کر سکتا ہے. اس طرح کی حدیث جو ہے وہ امام احمد نے کردم بن سفیان سے نقل کی ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں نے یہ نظر مانی تھی جاہلیت کے اندر کہ میں فلاں جگہ پر بوانہ پہ جو ہے وہ اونٹ ذبح کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے بدھ کے لیے مانی تھی یا تھان، اس جگہ جہاں پر
جانور ذبح کیے جاتے تھے بتوں کی روشنی کے لیے، اس کے لیے مانی تھی۔ اس نے کہا نہیں، میں نے جو نظر مانی ہے وہ تو میں نے اللہ کے لیے مانی۔ تو آپ نے کہا ٹھیک، اس جگہ پوری کر دو۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ اس طرح چلتا ہے کہ جہاں کی نظر مانی وہاں پر ہی آپ نے پوری کرنی ہے، اور حدیث الباب جو ہے اس طرح چلتا ہے کہ نہیں، اگر آپ اس کو کہیں بھی پورا کریں کر سکتے ہیں، آپ نے کہا یہی نماز پڑھ لو۔ تو ان دونوں حدیث کے درمیان تطبیق کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکان متعین نہیں ہوتا، بلکہ منظور بھی کو کسی بھی مکان میں، خواہ وہ نظر میں جو بیان کیا وہ ہو یا دوسرا مکان، وہاں آپ جو اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اور یہ حدیث الباب جابر ابن عبداللہ کی حدیث ہے، یہ حدیث جواز کے بیان کے لیے، اور اس طرح بھی ممکن ہے کہ آپ دو حدیثوں کو جمع کر دیں کہ ہم یہ کہیں کہ جی نظر کا مکان تو متعین ہوتا ہے، یہ اس وقت ہے کہ جب دونوں مکان، ناظر کا مکان اور نظر کا مکان جو بیان کیا گیا ہے وہ دونوں رتبے میں برابر ہوں۔ لیکن اگر وہ مکان رتبے برابر ہوں یا منظور بھی جس مقام میں آپ نے کرنے کا کہا ہے کہ وہاں نماز پڑھوں گا، وہ جگہ ناظر کے مکان سے افضل ہو، برابر ہو یا افضل ہو، اس صورت کے اندر ہوگا یہ کہ اب وہ مکان متعین ہوگا۔ لیکن اگر منظور بھی جہاں پر آپ نے واقع کرنا ہے وہ مکان برابر نہیں ہے بلکہ کم تر ہے درجے میں ناظر کے مکان سے، جہاں پر نظر کرنے والا موجود ہے، تو اب اس صورت کے اندر نظر جو ہے وہ تو ہو جائے گی، لیکن مکان متعین نہیں ہوگا، اور اس کو اسی مکان میں جہاں پر موجود ہے اس کام کو کرنا پڑے گا، کرے گا تو کام کافی ہو جائے گا اس کے لیے، اور اس کی نظر پوری ہو جائے گی۔ قال ابو داود روي نهبه عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مخلد بن خالد قال اخبرنا ابو عاصم حا وقال حدثنا عباس الانبري المانى قال اخبرنا روح عن ابي جري عن ابن جريج قال اخبرني يوسف بن الحكام بن ابي سفيان انه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمر وقال وعمر او قال عباس بن حنہ، یہ دونوں طرح کے الفاظ ہیں، حنہ اور خیہ، اخبراہ عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف عن رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخبراہ سے مراد جو ہے ان کی ضمیر مرفوع ہے وہ حفص اور عمر بن حنہ کی طرف لوٹتی ہے، اور ضمیر منصوب جو وہ یوسف کی طرف لوٹتی ہے کہ حفص اور عمر بن حنہ نے یوسف کو یہ خبر دی۔ بہذا الخبر سے مراد یہ جابر ابن عبداللہ جو پر حدیث گزری اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے اندر اس سند سے جو پھر یہ خبر آئی ہے تسمیہ الفاظ زیادہ ہیں۔ ذات فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعث محمدا بالحق، قسم ذات کی جس نے محمد کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لو صلیت ہاہنا، اگر تو یہی نماز پڑھ لیتا، لاجزأ عنک صلاۃ فی بیت المقدس، بیت المقدس میں جو نماز پڑھنی تھی اس سے یہ نماز کافی ہو جاتی۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مکان ناظر کا بلند ہو تو اس سے مکان سے فضیلت میں زیادہ ہو تو ناظر کو اسی جگہ پہ وہ کام کرنا چاہیے اپنے مکان میں رہ کر۔ اور اس پہ جو ہے وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی اس کو اسی بات کو مؤید کرتی ہے کہ ابن عباس کی روایت سے کہتے ہیں کہ ایک عورت نے جو ہے وہ امرۃ شکت شکوہ، اس نے جو ہے وہ شکوہ کیا، کہنے لگی کہ ان شفانی اللہ تعالی فلا اخرجن فلا اصلین فی بیت المقدس، میں اگر مجھے اللہ نے شفا دی، شکت شکوہ عورت بیمار ہوئی، تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھے جو ہے وہ شفا دی تو میں ضرور جو ہے وہ نکلوں گی اور میں نماز پڑھوں گی بیت المقدس میں۔ فبریت، تو وہ عورت ٹھیک ہو گئی، ثم تجاہزت، پھر وہ عورت اس نے تیاری کی، ترید الخروج، وہ بیت المقدس کی طرف نکلنا کا ارادہ کر رہی تھی۔ فجاءت میمونہ تسلم علیہا، حضرت میمونہ آئی، اس سے سلام کیا،
اور فخبرت لذالک، تو صورت نے ساری بات بتائی کہ اس طرح میرا مقصد ہے. تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا اجلسی وصلی فی مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول صلاة فیہ افضل من 1000 صلاة فیما سوا من المساجد الا مسجد الکعبہ. تو آپ نے یہ کہا حضرت میمونہ نے کہ یہی بیٹھو اور اسی مسجد میں، نبی پاک کی مسجد میں نماز پڑھو، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے کہ اس مسجد میں جو نماز ہوتی ہے، یعنی مسجد نبوی میں جو نماز ہوتی ہے، یہ باقی مساجد میں جو 1000 نماز پڑھی ہے اس سے بھی یہ نماز افضل ہوتی ہے، سوائے مسجد کعبہ کے کہ اس کا ثواب اس سے بھی زیادہ ہے. اس حدیث میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے فتوے کی تعلیل بیان کی، علت بیان کی کہ یہی نماز پڑھو، پھر آگے علت بیان کی. اور وہ علت تھی کہ جی افضلیت مکان جس میں وہ ناظرہ موجود تھی اور اس میں جو ہے منظور بھی اگر آپ کریں گے جو کہ نماز تھی تو وہ زیادہ افضل ہے. تو اسی پتہ چلتا ہے کہ اگر ناظر کا مکان افضل ہو تو اس کو وہ کام وہیں کرنا چاہیے. اور یہ پاس ان کا یہ کہنا کہ تم اگر یہاں پر ہی نماز پڑھ دیتے تو یہ تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو گویا کہ ناظر اگر اسی مکان میں جہاں وہ نماز پڑھ رہا ہے جہاں موجود ہے تو وہیں اگر نماز پڑھے تو یہ بھی اس کی طرف سے جائز ہو جائے گا اور اس کی نظر پوری ہو جائے گی. قال ابو داود رواه الانصاري عن ابن جريج فقال جعفر بن عمرو قال عمرو بن حية في نسخة حنة وقال اخبره عن عبد الرحمن بن عوف وعن رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب قضاء النظر عن المیت، میت کی طرف سے جو ہے وہ نظر کی قضا. قال حدثنا الكعنبي عبد الله بن مسلمة الكعنبي قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، کہتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کیا. فقال ان امی ماتت وعلیہا نظر، میری ماں مر گئی اور ان پہ نظر ہے، لم تقضی، جو انہوں نے پوری نہیں کی، یعنی نظر جو ہے وہ میری ماں پوری نہیں کر سکی. یہ نظر کیا تھی؟ یہ بھی کہا گیا کہ روزے تھے، یہ بھی کہا گیا کہ کسی غلام کو آزاد کرنا تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ صدقے کی نیت کی نظر تھی، اور یہ بھی کہا گیا کہ مطلق نظر تھی یا معین تھی تو ساتھ کو معلوم تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقضیہ عنہا، اس نظر کو اپنی ماں کی طرف سے ادا کر دو، پورا کر دو. اس سے یہ دلیل ہے کہ میت کی طرف سے جو حقوق واجبہ ہوتے ہیں وہ قضا کیے جا سکتے ہیں، جیسے نظر وغیرہ. جمہور اس بات کی طرف گئے ہیں کہ جو مر جائے اور اس پہ جو ہے وہ نظر مالی ہو تو یہ نظر مالی کو پورا کرنا اس کے راس المال سے پورا کرنا واجب ہوتا ہے اگر اس نے بھی وصیت کی. الا یہ کہ نظر جو ہے مرض الموت کے اندر اس نے مانی ہو تو پھر ثلث مال سے ہوگی. اور مالکیہ اور حنفیہ نے مطلقاً جو ہے وہ وصیت کی قید لگائی. اگر وصیت کی ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ ثلث مال سے نظر پوری کی جائے گی، وگرنہ نہیں کی جائے گی. الا یہ کہ اگر اس کے رشتہ دار چاہتے ہیں نظر پوری کرنا تو وہ پوری کر سکتے ہیں نظر مالی. خطابی کہتے ہیں کہ اس میں اس بات کا بیان ہے کہ وہ نذور جو میت مانتا ہے اور وہ کفارات جو اس کو موت سے پہلے لازم ہوتے ہیں اس کے مال سے ایسے ہی ادا کیے جائیں گے جیسے دیون لازمہ ادا کیے جاتے ہیں. امام شافعی اور ان کے اصحاب کے مذہب پر ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں یہ جو دیون ہوتے ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وصیت کی گئی. اگر وصیت نہیں کی تو پھر یہ دیون ادا نہیں کیے جا سکتے، یعنی شرعی دیون جو ہیں. قال حدثنا عمرو بن عون قال أنبانا هشيم عن أبي بشر عن صيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنظرت إن نجاها الله
ان تصوم شهرا، اور ایک نسخے کے اندر الفاظ اس طرح ہیں ان اللہ نجاہا ان تصوم شهرا فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت فجاءت ابنتها او اختها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فامرها ان تصوم عنها۔ روایت ہے کہ ابن عباس سے کہتے ہیں کہ ایک عورت سمندر میں سوار ہوئی، سمندری سفر اس نے شروع کیا تو اس نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے اس کو نجات دے دی، بچا لیا، تو وہ 1 مہینے کے روزے رکھے گی، اور پھر اس نے جو ہے وہ اللہ نے اس کو بچا لیا، پھر اس نے روزے نہ رکھے یہاں تک کہ وہ مر گئی۔ اس کی بیٹی یا اس کی بہن راوی کو شک ہے آئی نبی پاک کی خدمت میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ وہ اس کی طرف سے روزہ رکھے۔ اس جو پہلی حدیث ہے اس کو جو ہے بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے جو اس کی تخریج کی ہے۔ نسائی نے تو یہ کہا ہے کہ وہ علی شرط صحیح ہے، اور یہ دوسری حدیث ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس حدیث کی بنا پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام ابن حنبل کہتے ہیں کہ نظر میں روزہ جائز ہے، کوئی اور آدمی رکھ سکتا ہے۔ امام شافعی کا بھی ایک قدیم قول یہ تھا کہ مطلقاً یہ جائز ہے، اور جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کسی کی جو بدنی عبادت ہوتی ہے وہ خود ہی کرے گا، کوئی اور نہیں کر سکتا سوائے حج بدل کے، تو وہ اس حدیث میں تعویل یہ کرتے ہیں کہ مراد یہ ہے کہ ان تصوم عنہ کہ آپ اس کا فدیہ دو روزے کا، اس لیے جب اس کا فدیہ دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ روزہ ادا ہو گیا۔ یہ تعویل اس لفظ سے بہت زیادہ بعید ہے، لفظ بالکل واضح کہ ان تصوم عنہ، امر آپ ان تصوم عنہ۔ گویا کہ اس حدیث میں دلیل اس بات پر ہے کہ میت کا جو ولی ہے اس کی طرف سے روزہ رکھ سکتا ہے جب وہ مر جائے اور اس پہ کسی بھی قسم کے روزے ہوں۔ یہ بات اصحاب حدیث اور شافعیہ میں سے کچھ لوگوں نے کی ہے، ابو ثور کا بھی یہی مذہب ہے، اور امام شافعی نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو یہ بات بھی ٹھیک ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، اور یہ بات وزائی، احمد اور شافعی کے 2 قول میں سے ایک قول ہے۔ امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی کے جو جدید قول ہے کہ میت کے سے مطلقاً روزہ نہیں رکھا جائے گا، اور لیث، اسحاق اور ابو عبید کہتے ہیں کہ اس سے ویسے تو روزہ نہیں رکھا جائے گا، البتہ نظر کا حدیث میں اگر روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ باقی شریعت کا جو مزاج ہے اور باقی جو دلائل ہیں، جو پتہ چلتا ہے کہ ہر آدمی اپنا عمل خود کرے گا، اس کا عمل دوسرا آدمی نہیں کر سکتا، اس لیے روزہ وہ خود رکھے، ایسا نہیں ہے کہ مر جائے روزے اس کے رہ جائیں، اس کا فدیہ تو دیا جا سکتا ہے، اس کی طرف سے روزے نہیں رکھے جا سکتے، کسی کی نمازیں رہ جائیں تو اس کی نمازیں اس کے بعد والے اس کے ورثہ نہیں پڑھ سکتے کہ اس کے ورثہ پڑھیں گے تو ادا ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ما جاء فی من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، باب اس بیان میں کہ جو آدمی مر جائے اس کے روزے ہوں تو اس کا ولی اس کے روزے رکھے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال سمعت الأعمش وقال حدثنا محمد بن علاء قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش المعنى عن مسلم بن البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنه كان على أمها صوم شهر أفأقضيه عنها۔ ایک عورت آئی نبی پاک کے پاس، کہنے لگی کہ اس کی ماں پہ جو ہے وہ 1 مہینے کے روزے ہیں، کیا میں ان روزوں کو ادا کروں، اس کی طرف سے قضا کروں؟ فقال لو كان على امك دين اكنت قاضيته، آپ سے فرمایا کہ کیا تیری ماں پہ اگر قرضہ ہوتا تو اس کو ادا کرتی؟ قالت ہم عرض کرنے لگی جی ہاں۔ قال فدين ويحق ان يقضى، تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کا دین ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کو قضا کیا جائے، اس کو ادا کیا جائے۔
اس میں بھی بالکل واضح دلیل ہے کہ روزہ میت کی طرف سے قضا کیا جائے گا، خواہ وہ فرضی ہو یا نفلی نظر کا ہو۔ قال حدثنا ابن ابي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليه، جو مر جائے اور اس سے روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف روزے رکھے۔ رضا شفیقہ کی روایت ہے، اس کو بخاری مسلم اور نسائی نے اس کی تخریج کی، اور اس کے اوپر جو ابن عباس کی حدیث ہے اس کو بھی جو ہے وہ شیخان نے بخاری مسلم نے اس کی روایت کی تھی۔ ان امرأة قالت یا رسول اللہ ان امی ماتت وعلی اصوم نظر فاصوم عنها فقالت ارأيت لو كان على امك دين فقضيته اكان يرضي ذلك عنها قالت نعم قال فصومي عن امك۔ تو بالکل یہاں پر واضح ہے باب ما، تو حالانکہ جمہور کا مسلک ان روایات کے خلاف ہے۔ باب ما جاء في من مات وعليه صيام عنه وليه، یہ گزر چکا کتاب باب ما يؤمر به من وفاء النذر، الوفاء من النذر، نظر کو پورا کرنا ہے، جو نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا جائے گا جس کا قال حدثنا مسدد قال اخبرنا حارث بن عبيد ابو قدامة عن عبيد الله بن الاخنس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله، ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول انی نظرت ان اضرب على راسك بالدف، کہ میں آپ کے سامنے جو ہے علی راسک ای قدامک ای عند قدومک، آپ کے آنے پر جو ہے میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی۔ قال اوفی بنظرک، آپ نے کہا کہ اپنی نظر کو پورا کرو۔ قالت انی نظرت ان اذبح بمکان کذا وکذا مکان کان یذبح فیہ اہل الجاہلیہ، اور کہا کہ میں نے فلاں فلاں جگہ جو ہے وہ جانور ذبح کرنے کی نظر مانی تھی، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں پر اہل جاہلیت میں مشرکین وغیرہ اور اہل جاہلیت ذبح کیا کرتے تھے جانوروں میں۔ قال لصنم، کیا کسی بت کے لیے تم نے یہ نظر مانی تھی؟ قالت لا، قال لوطن، آپ نے کہا کسی وطن کے لیے، کسی شیطان کے لیے؟ قالت لا، کہا نہیں، قال اوفی بنظرک، اپنی نظر کو پورا کرو، یعنی کس نظر کو پورا کرنے کا حکم دیا جائے گا اور کس نظر نہیں پورا کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ اس نظر کے اندر اگر اللہ ہی کی خوشنودی ہے اور ایسی جگہ ہے تو پھر اس کو کہیں بھی پورا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اللہ کے غیر کے لیے اس کو نظر مانی ہے تو پھر اس کو آپ پورا نہیں کریں گے۔ اس حدیث کو ترمذی نے مناقب میں ذکر کیا ہے علی بن حسین سے۔ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقال يا رسول الله إني كنت نظرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف، اور کہا کہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ابن حبان نے اپنی صحیح میں سے جس کو نقل کیا ہے اور اس کے اندر یہ الفاظ ہے کہ ان اضرب على راسك بالدف فقال صلى الله عليه وسلم ان كنت نظرت ففلي والا فلا، قالت بل نظرت فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت وضربت بالدف۔ اور ابن قطان نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہندی انہ ضعیف لضعف علی ابن حسین ابن واقد کی وجہ سے یہ ضعیف ہے۔ ابو حاتم بھی کہتے ہیں کہ ضعیف ہے، اکیلی کہتے ہیں کہ وہ مرجی تھا، اور لیکن اس کے علاوہ بھی لوگوں نے اس کو روایت کیا، جیسے ابن شیبہ نے اس کو روایت کیا کہ حدثنا زید بن حباب عن حسین ابن واقد به وزاد فضربت فدخل ابو بکر وهي تضرب ثم دخل عمر وهي تضرب فالقت الدف وجلست عليه، حضرت عمر آئے تو اس نے دف پھینک دیا، اس پہ بیٹھ کی، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاکتب الشیطان یفرق منک یا عمر۔ یہ حدیث صحیح ہے، غیلی کہتے ہیں ضرب الدف جو ہے وہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جنہیں طاعت کے باب سے جو ہے وہ جانا جائے اور جن کو نظر کے ساتھ جو ہے معلق کیا جائے، اکثر یہ ہے کہ یہ مباح کے باب میں سے ہے۔ لیکن جب یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی کے ساتھ واپسی پر خوشی کے اظہار کے ساتھ متصل ہو گیا، تو اس میں کفار کی مساعد، منافقین کو غصہ دلانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو خوش کرنا، تو ایسے ہو کہ جیسے کسی ثواب کی طرح ہو گیا۔ اس وجہ سے جو ہے وہ نکاح کے اندر جو ہے نکاح کے اظہار کے لیے اور زنا و صفاق کے معنی کو جو ظاہر نہیں کیا جاتا اس سے نکلنے کے لیے اور ضرب دف جو ہے یہ مستحب ہے نکاح میں۔ اور یہ پاک کے قول کے قبیل سے کہ آپ نے فرمایا کہ جو قریشن فین اشد علیہ من رشک النبل، کہ قریش کی حجب کرو کہ ان کو تیر مارنے سے زیادہ یہ ان کو برا لگتا ہے۔ یہاں پر دو لفظ سن رہی ہے، وطن اور صنم۔ وطن کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کا جثہ ہو، جواہر الارض ہو یا لکڑی ہو یا کچھ بھی ہو، صورت آدمی کی طرح ہو، اس کو بنایا گیا اور اس کی عبادت کی جاتی ہو۔ اور صنم صورت ہوتی ہے بغیر جیسے کہ صرف سر وغیرہ ہوتا ہے یا نشان ہوتا ہے۔ بعض نے بھی فرق نہیں کیا اور ایک دوسرے پہ بولا جاتا ہے۔ لفظ فصل صنم کی جگہ اور صنم وطن کی جگہ، اور کبھی فرق بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ قال حدثنا داود بن رشيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو كلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك قال نظر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، کاظمی نے نظر مانی کہ وہ بوانا نامی جگہ پہ جو ہے وہ یہ شام اور دیار بکر کے درمیان جگہ ہے، کوئی کہتے ہیں کہ یلملم سے نیچے مکہ میں ایک جگہ ہے، تو وہاں میں کہتا ہے کہ اس سے نظر مانی میں اونٹ سوا کروں گا۔ فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، نبی پاک کے پاس ہے تو کہنے لگا کہ انی نظرت ان انحر ابلا بوانا، بوانا میں نے جو ہے وہ اونٹ ذبح کرنے کا، نہر کرنے کا نظر مانی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هل كان فيها وطن من اوثان الجاہلیت، کہ وہاں پر جاہلیت کے بتوں میں سے بھی بت ہے جو عبادت کیا جاتا تھا؟ قالوا لا، کہنے لگے صحابہ کہ نہیں۔ قال هل كان فيها عید من اعیادهم، کیا مشرکین مکہ کی عیدوں میں سے کوئی وہاں پر عید تھی؟ قالوا لا، کہا نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوفی بنظرک فانه لا وفاء لنظر في معصیۃ اللہ ولا فيما لا يملك ابن آدم۔ آپ نے کہا کہ آپ تم اپنی نظر کو پوری کرو، یہاں پر اللہ کی معصیت نہیں ہے، اس لیے کہ نظر جو ہے وہ اللہ کی معصیت میں پوری نہیں کی جاتی، اور نہ اس صورت میں پوری کی جاتی ہے، نہ اس صورت میں پوری کی جا سکتی ہے کہ جس میں ابن آدم جو ہے وہ جس چیز کا مالک نہ ہو۔ تو قال حدثنا حسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي من أهل الطائف قال حدثتني صارت بنت مقسم الثقفي أنها سمعت ميمونة بنت قردم قالت خرجت مع أبي في حجتي، تو کہتی ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ حجت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح نبی پاک نے حج کیا، نبی پاک کے حج کے ساتھ میں بھی نکلی اپنے باپ کے ساتھ۔ فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی پاک کو دیکھا،
وسمیعت الناس یقولون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان لوگوں کو سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول. فجعلت ابدہ بالبصر، تو میں آپ کو جو ہے وہ اپنی نظر میں رکھ رہی تھی، اپنی نظر آپ کی طرف لے کے جا رہی تھی. فدنا الیہ ابی وهو علی ناقۃ له معه درۃ کدرۃ القطار. عبید بصری، میں اپنی نظر ان کے پیچھے لگا رکھی تاکہ میری نظر سے وہ گم نہ ہو جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فدنا الیہ ابی، میرے ابو آپ کے قریب ہوئے. وہو علی ناقۃ لہ، اور وہ اپنی اونٹنی پہ تھے. آپ کے ساتھ ایک درہ تھا، جیسے کتاب لوگوں کے پاس درہ ہوتا ہے، یعنی ایک کوڑا. کاتب بھی جمع ہے، یعنی جب جیسے سات لوگوں کے پاس ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے. وہ سمیت الاعراب، میں نے عرابیوں اور والناس یقولون، لوگوں کو سنا، دیہاتیوں لوگوں کہتے سنا، اب اتب طبیہ. یہ درہ سے کنایا ہے، اس لیے کہ جب وہ درہ مارا جاتا ہے تو وہ تب کی اس سے آواز پیدا ہوتی ہے. طلب تخذیر ہے کہ درے سے بچو، درے سے بچو. فدنا الیہ ابی فاخذ بقدم، میرے والدہ کے قریب ہوئے تو میرے باپ نے آپ کے قدم مبارک کو پکڑ لیا. قالت، کہتی ہے کہ فاقر لہ ووقف فاستمع منہ. تو میرے باپ نے آپ کی رسالت کا اقرار کیا اور کھڑے ہوئے اور آپ سے سنا، آپ کی باتوں کو غور سے سنا. فقال یا رسول اللہ، اور آپ کو ان سے سننا، اپنی بات سنانا چاہے. قال یا اللہ کے رسول، نظر تو ان ولد لی ولد ذکر ان انحر على راس بوانة فی عقبہ من ثنایا عدة من الغنم، کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر مجھے اللہ نے بچہ بیٹا دیا مذکر، تو میں بوانہ کے سرے میں عقبہ، جو کہ گھاٹیوں میں سے ایک عقبہ ہے، کچھ بکریاں جو ہے ذبح کروں گا. قال لا اعلم انها قالت 50، کہتی ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا، مگر یہ کہ انہوں نے یہ شاید کہا تھا کہ 50 بکریاں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل بها من الاوثان شيء، کہ وہاں پر کوئی بتوں میں سے کوئی چیز ہے بوانا میں؟ قال لا، کا نہیں. قال اوفی بما نظرت به للہ، آپ نے جو نظر مانی اللہ کے لیے اس کو پورا کرو اور بوانا ہی میں جا کے ذبح کرو. قالت فجعل يذبح، کہتی ہے کہ میرے باپ نے وہ بکریاں جمع کی اور انہیں ذبح کرنے لگے. فلتت منها شاة، ایک بکری ان کے ہاتھ سے پھسل گئی، نکل گئی. فطلبها وهو يقول، تو اسے ڈھونڈ رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہم اوفی عنی نظری، اللہ میری نظر میں اس سے پوری کر دے. فظفرها فذبحها، تو میرے باپ جو ہیں اس کو پہ کامیاب ہو گئے، اس کو پا لیا اور پھر اس کو ذبح کر دیا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بکر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب عن ميمونة بنت قرظن بن سفيان عن أبيها ناله مختصر شيء منه، کچھ یہاں پر مختصر ہے. قال هل بها وثن او عيد من اعياد الجاهليه؟ قال لا. قلت ان امي هذه عليها نظر ومش افاقضي عنها
وربما قال ابن بشار انقضیہ انہا قال نہم، میری اس معنی نظر مانی ہے، اس پہ کچھ نظر ہے اور چل کے جانا ہے بیت اللہ کی طرف یا کسی طرف، تو کیا ہم اس کو پورا کریں؟ تو ہم نے کہا جی ہاں پورا کریں. اس سے بات گزر چکی ہے. باب النذر فيما لا يملك. قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عيسى قال أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي كلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين قال كانت العزباء لرجل من بني أكيل. عزبا ایک مٹھی کا نام تھا، بنی اکیل میں سے ایک آدمی کی مٹھی تھی عزبا. عزبا سن چکے تھے جیسے کان کٹے ہوتے ہیں، سوراخ ہوتے کان. بعض کہتے سے کان نہ کٹے ہوں، بعض کہتے کان کٹے ہوں، واللہ تعالیٰ عالم بالصواب. ہر بعض کہتے اس کی ٹانگیں چھوٹی ہوتی ہیں. تو وکان من ثوابک الحاج، وکانت، اور وہ جو اٹھی تھی ان اٹھی میں آگے تھی جو حاجی جن کو لے کے جا رہے تھے. قال فأسر، وہ آدمی جو ہے وہ روک دیا گیا. فاتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فی وثاق، تو آیا نبی پاک کے پاس حال میں کہ وہ وثاق میں تھا، بندھا ہوا تھا. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم علی خمار علیہ قطیفہ، آپ ایک گدھے پہ سوار تھے جس پر جو ہے وہ ایک چادر قطیفہ پڑی تھی. فقال یا محمد علی ما تاخذنی وتاخذ سابقۃ الحاج. تو کہنے لگا کہ محمد کس وجہ سے، کس گناہ کی وجہ سے آپ جو ہے وہ مجھے بھی پکڑتے ہیں اور سابقۃ الحاج، حاجوں سے آگے جانے والی اونٹ سے بھی پکڑتے ہیں. قالت تاخذک بجریرۃ خلفائک ثقیف، تمہیں دوسرے پکڑتے ہیں کہ تمہارے جو حلیف ہیں ثقیف والے، ان کی جرت کی بنا پر، ان کے گناہ کی بنا پر. قال وکان ثقیف قد اثر رجلین، راوی کہتے ہیں کہ ثقیف نے دو آدمی من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من اصحاب نبی پاک کے صحابہ سے انہوں نے جو وہ قید کر لیے تھے. قال وقد قال فیما قال وانا مسلم، جیسے کہا گیا اس نے کہا میں تو مسلمان ہوں. او قال وقد اسلمت فلما مضى النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قال ابو داود فهمت هذا من هنا، فهمت من محمد بن عيسى ناداه محمد یا محمد یا محمد. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فرجع اليه وقال ما شانك؟ قال اني مسلم. قال لو قلتها وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح. آپ نے کہا کہ یہ الفاظ تو اس وقت کہتا کہ جب تو اپنے پورے معاملے کا مالک تھا، بااختیار تھا، آزاد تھا، تو پوری کامیابی حاصل کر لیتا. اب تو قید اور ہو سکتا ہے کہ تو ڈر کی وجہ سے اسلام لا رہا ہو اور اپنا اسلام شو کرو. یہ تیار سب نے پہلے کہنی چاہیے. جس چیز کو مالک نہیں رہا. اس حدیث سے انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر بات ہوگی. واللہ تعالی عالم بالصواب. وما علينا إلا البلاغ.